العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر أي القفار بقحط المطر وقلة النبات والبحر أي البلاد التي على الأنهار بقلة مائها بما كسبت أيدي الناس من المعاصي ليذيقهم بالنون والياء بعض الذي عملوا أي عقوبته لعلهم يرجعون يتوبون. قل لكفار مكة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. خشکی یعنی میدانوں میں خشک سالی اور نباتات کی کمی سے، اور تری یعنی ان شہروں میں جو نہروں سمندروں کے کنارے واقع ہیں پانی کی قلت کی وجہ سے لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد ظاہر ہو گیا تاکہ ہم ان کو ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ چکھائیں۔ ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے، توبہ کرے۔ آپ مکہ کے کافروں سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو پہلوں کا کیا انجام ہوا، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے، تو وہ اپنے شرک کے سبب ہلاک کر دیے گئے اور ان کے گھر اور مکانات گرے پڑے ہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ دِينِ الْإِسْلَامِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الصَّادِ يَتَفَرَّقُونَ بَعْدَ الْحِسَابِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَبَالُ كُفْرِهِ هُوَ النَّارُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ يُوَطِّئُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ لِيَجْزِيَ مُتَعَلِّقٌ بِيَصَّدَّعُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ يُصِيبُهُمْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ أَن يُعَاقِبُوهُمْ۔ آپ اپنی توجہ دین قیم یعنی اسلام کی جانب رکھیے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کو اللہ ہرگز نہیں ٹالے گا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، اس روز سب لوگ جدا جدا ہوگے۔ یصدعون میں اصل میں تا کا صاد میں ادغام ہے، یعنی حساب کے بعد جنت یا دوزخ کی طرف متفرق ہو جائیں گے۔ کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال پڑے گا اور وہ دوزخ ہے، اور نیک عمل کرنے والے اپنے لیے آرام گاہ بنوا رہے ہوں گے، یعنی جنت میں اپنے گھر بنا رہے ہوں گے تاکہ اللہ تعالی ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے اجر دے۔ لیجزیہ یصدعون کے متعلق ہے، بلا شبہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ان کو سزا دے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ تَعَالَى أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ بِمَعْنَى لِتُبَشِّرَكُمْ بِالْمَطَرِ وَلِيُذِيقَكُمْ بِهَا مِنْ رَحْمَتِهِ الْمَطَرِ وَالْخَصْبِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ
السفن بها بأمره بإرادته ولتبتغوا تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر ولعلكم تشكرون بهذه النعم يا أهل مكة فتوحدونه وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بِالْحُجَجِ الْوَاضِحَاتِ عَلَىٰ صِدْقِهِمْ فِي رِسَالَتِهِمْ إِلَيْهِمْ فَكَذَّبُوهُمْ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا أَهْلَكْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ بِإِهْلَاكِهِمْ وَإِنْجَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بارش کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کا چلانا بھی ہے، اور مبشرات لتبشرکم کے معنی میں ہیں تاکہ تم کو ہواؤں کے ذریعے اپنی رحمت یعنی بارش اور شادابی کے ذریعے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم ارادے سے ہواؤں کے ذریعے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل یعنی رزق دریائی سفر کے ذریعے تجارت کر کے یعنی روزی دریائے سفر کے ذریعے تجارت کر کے تلاش کرو، اور اس لیے تاکہ اے مکہ والو تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، پھر اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس یعنی ان کے رسول ہونے کے بارے میں اپنی صداقت کی واضح دلیلیں لے آئے، پھر بھی ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، یعنی جن لوگوں نے ان کی تکذیب کی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم پر کافروں کے مقابلے میں مومنین کی مدد کرنا لازم ہے، کافروں کو ہلاک کر کے اور مومنوں کو نجات دے کر۔ اللہ وہ ذات ہیں جو ہوائیں چلاتا ہے، وَهُوَ الَّذِي اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا تزعجه فیبسطه فی السماء کیف یشاء من قلة وکثرة ویجعله کسفا بفتح السین وسکونها قطعا متفرقة فطر الودق المطر يخرج من خلاله أي وسطه فإذا أصاب به بالودق من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون بالمطر وإن كانوا وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله تأكيد لمبلسين آيسين من إنزاله فانظر إلى آثار وفي قراءة أثر رحمة الله أي نعمته بالمطر كيف يحيي الأرض بعد موتها يبسها بأن تنبت إن في ذلك المحيي الأرض لمحيي الموتى إن ذلك المحيا الأرض لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن لام قسم أرسلنا مضرة على نبات فرأوه مصفرا لظلوا صاروا جواب القسم من بعده بعد اصفراره يكفرون يجحدون النعمة بالمطر فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ولو مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون مخلصون بتوحيد الله تعالى۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے، حرکت دیتی ہے، پھر وہ اپنی منشا کے مطابق آسمان میں کم یا زیادہ پھیلا دیتا ہے، پھر اس کو متفرق کر دیتا ہے، کسفن سین کے فتحہ اور اس کے سکون کے ساتھ الگ الگ ٹکڑے کرنا۔ پھر اے مخاطب تو بارش کو دیکھے گا کہ وہ بادل کے درمیان سے نکلتی ہے،
پھر وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچا دیتا ہے تو وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں، یعنی بارش سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین ماننا کہ ان پر بارش برسنے سے پہلے تو وہ بارش سے نا امید ہو رہے تھے۔ قبل کی تاکید ہے، پھر آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں، یعنی اس نعمت کو بارش کی صورت میں ایک قرات میں آثار اثر ہے کہ وہ زمین کو مردہ ہونے یعنی اس کے خشک ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے، بے ایمانہ کہ وہ اگانے لگتی ہے۔ یقیناً یہی زمین کو زندہ کرنے والی ذات مردوں کو زندہ کرے گی اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور قسم ہے اگر ہم ان کی کھیتیوں پر مضر ہوا چلا دے تو وہ اس کھیتی کو زرد دیکھیں تو وہ اس کے زرد ہونے کے بعد نعمت بارہ کی ناشکری کرنے لگے۔ اور وَلَئِن میں لام قسم ہے، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دے۔ اذا میں دونوں حمزوں کی تحقیق اور دوسرے حمزہ کی تسہیل یا حمزہ کے بین اور اسی طرح آپ اندھوں کو ان کی بے راہی سے راہ پر نہیں لا سکتے، آپ تو بس فہم و قبول کا سنانا اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر قرآن پر ایمان رکھتا ہو، لہذا اللہ کی توحید میں یہی لوگ مخلص ہے۔ ظہر الفساد فی البر ای القفار، القفار بکسر القاف، قفر کی جمع ہے، ایسا جنگل جس میں گھاس پانی کچھ نہ ہو۔ اور القفار بغیر سالن کے روٹی کو کہتے ہیں۔ البحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، مراد ساحلی علاقہ ہے، بحر سے قریب کی وجہ اس کو بھی بحر کہہ دیا ہے۔ حضرت عکرمہ رحمہ اللہ سے منقول ہے، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عرب شہروں کو بھی بحر کہتے ہیں ان کی وسعت کی وجہ سے، اور جس طرح بارش نہ ہونے سے خشکی میں قحط سالی کا نقصان ہے، اسی طرح سمندروں میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ سیپیا خشک رہتی ہے، موتی نہیں بنتے، مچھلیاں وغیرہ کم ہو جاتی ہے، اور بقول ابن عباس، عکرمہ، مجاہد، خشکی کا فساد قابیل کا حابیل کو قتل کرنا اور سمندروں کا فساد واقعہ خضر میں ظالم بادشاہ کا کشتیوں کو غصب کرنا ہے۔ ممکن ہے یہ بطور تمثیل فرمایا ہو، ورنہ وجہ تخصیص کچھ نہیں ہے۔ اقیم، امام ہونے کی وجہ سے خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر مراد سب ہے۔ یصدعون، برتن کا پھٹ جانا، مگر یہاں مطلقاً تفریق کے معنی مراد ہے۔ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں جنت عطا ہوگی، مگر خود ان کی طرف اضافت کر دی گئی ہے، اور دونوں جگہ ظرف اس لیے مقدم کیا گیا کہ ایمان و کفر کے نفع نقصان کا اصل تعلق مومن و کافر کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، جنوبی شمالی ہوا کو کہتے ہیں ریاح، اور صبا رحمت کی ہوا، پچھوا ہوا کو صبا کہتے ہیں، اور دبور عذاب کی ہوا پروا ہوا کو کہتے ہیں۔ ریاح اور ریح کے فرق پر یہ حدیث ہے، اللہم اجعلها ریاحا
ولا تجعلها ریحا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اس آیت کریمہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مقصود ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ عزیزو، انسان کی بداعمالیہ ساری دنیا کی مصیبت کا ذریعہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے چاہا کہ بندوں کی بداعمالیوں کا تھوڑا سا مزہ دنیا میں بھی چکھا دیا جائے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بندوں کی بداعمالیوں کا تھوڑا سا مزہ دنیا میں بھی انہیں چکھا دیا جائے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، پوری سزا تو آخرت میں ملے گی۔ ممکن ہے کچھ لوگ ڈر کر راہ راست پر آ جائے۔ نظام عالم قائم ہی طاعت الہی سے ہے، اور اسلام کی راست روی سے کجروی کا نتیجہ یہ ہے کہ اخلاق عمارت کے ستون گر جائے۔ اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عہد حکومت میں زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اس کا راز بھی یہی ہے کہ اس وقت شریعت اسلام کا سکہ چل رہا ہوگا۔ اسلام آنے سے پہلے دنیا میں بڑی تہذیبیں دو ہی تھی، ایک رومی مسیحی، دوسرے ایرانی مجوسی۔ یہ دونوں اخلاقی انحطاط کی آخری پستیوں تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ قرآن نے آ کر اعلان کیا کہ ہر مرض کا مداوا میرے ہی شفا خانے میں ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ وکان ظہر الفساد برا وبحرا وقت بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان الظلم عم الارض فاظہر اللہ به الدین۔ غرض کے فساد بحر اور بر میں عموم ہیں، فساد بحر و بر میں عموم ہیں، زمانن بھی ہے اور مکانن بھی ہے۔ تکوینی مصائب اصلاح خلق کا ذریعہ ہے۔ اکثروں پر تو یہ شامت کفر و شرک کی وجہ سے آئی، اور بعض پر دوسرے گناہوں کی وجہ سے بھی آئی ہوگی۔ اور ان حوادث تکوینی کا راز یہی ہے کہ یہ بلائیں، یہ مصائب، یہ آفات اس لیے آتی ہے کہ انسان ان کی وجہ سے اپنی طرف توجہ کرنا سیکھے۔ ان بلاؤں کا مقصود بھی اصلاح خلق ہی ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح لکھا ہے کہ شر مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے، اس کی حیثیت نشتر کی ہے۔ جو محض اعلیٰ ہوتا ہے، حصول صحت و شفا کا جو مقصود اصلی ہے۔ دین قیم پر رہنا ہی سب خرابیوں کا علاج ہے، اور یہ دنیا میں رہ کر اس دن کے آنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ جس کا آنا اٹل ہے، نہ کوئی طاقت اسے پھیر سکتی ہے، نہ خود اللہ میاں ملتوی کریں گے، اور جو کفر کر رہے ہیں ان کا وبال خود اسی کو بھگتنا پڑے گا، اور جو نیک کام کر رہا ہے وہ اپنے ہی لیے جنت کی تیاری کر رہا ہے۔ ظہر الفساد میں اشارہ ہے کہ تکوینی شرور و آفات مقصود بالذات نہیں ہوتے، بلکہ مواد فاسد نکالنے کے لیے یہ نشتر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مقصود اصلی تو صحت روحانی ہے۔ بحر و بر میں
فساد پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں فساد نمودار ہو گیا۔ مفسرین نے فساد کے مختلف معنی مراد لیے ہیں۔ بعض حضرات نے قحط اور وبائی امراض اور ہر شے سے خیر و برکت کا اٹھ جانا مراد لیا ہے۔ نیز مذکورہ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان آفات کا سبب انسانوں کے اعمال بد ہے، جن میں شرک و کفر سب سے زیادہ شدید ہے، اور یہی دیگر آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ مثلا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ عزیزو، احادیث صحیحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی موجود ہے کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت، اور یہ کہ کافر کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں مال و دولت اور صحت کی صورت میں دے دیا جاتا ہے، اور مومن کے اعمال کا بدلہ آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہے، پھر جو ان سے قریب ہو۔ مذکورہ حدیث اس آیت کے مضمون سے مختلف ہے۔ ایک شبہ اور اس کا جواب مقصود ہے اصل۔ یہ جو مذکورہ حدیث ہے اس آیت کے مضمون سے مختلف ہے، اور عام دنیا کے مشاہدات بھی بتلاتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر مومن تنگی اور تکلیف میں، اور کفار و فجار عیش و عشرت میں رہتے ہیں۔ اگر آیت مذکورہ کے مطابق دنیا کے مصائب اور تکلیفیں گناہوں کی وجہ سے ہوتی تو معاملہ برعکس ہوتا۔ دنیا کے مصائب، آلام، وبا، امراض، تکالیف اگر گناہوں کی وجہ سے ہے تو جیسا کہ ابھی بتایا گیا کفر اور شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، لہذا دنیا میں مصائب اور تکالیف اور بلاؤں میں سب سے زیادہ کفار و مشرکین مبتلا ہونا چاہیے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں گناہوں کو آفات و مصائب کا سبب ضرور بتایا گیا ہے، مگر گناہ آفات و مصائب کے لیے علت تامہ نہیں فرمایا۔ گناہوں کو آفات و مصائب کا سبب ضرور بتایا گیا ہے، مگر علت تامہ نہیں فرمایا کہ جب کسی پر مصیبت آئے تو گناہوں کے ہی سبب سے آئے گی، اور جس پر اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کا گنہگار ہونا ضروری ہو، بلکہ عام اسباب کا جو دنیا میں دستور ہے کہ سبب واقع ہونے کے بعد اس کا مسبب اکثر واقع ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی کوئی دوسرا سبب اس کے اثر کے ظاہر ہونے سے مانع ہو جاتا ہے تو اس سبب کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کوئی شخص کسی دوست، جیسے اگر کوئی شخص کسی دست آور دوا سے، جیسے کہ کوئی شخص کسی دست آور دوا کے متعلق یہ کہے کہ اس سے اسہال ہوں گے تو یہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص کسی دست آور دوا کے متعلق یہ کہیں کہ اس سے اسہال ہوں گے تو یہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر بعض اوقات کسی عارض کی وجہ سے دست آور دوا سے اسہال نہیں آتے، اور کبھی اسہال بغیر کسی دست آور دوا کھائے بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ گناہوں کا اصل خاصہ یہ ہے کہ ان سے مصائب و آفات آئیں، لیکن بعض اوقات دوسرے کچھ اسباب اس کے منافی جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے مصائب کا ظہور نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں بغیر کسی گناہ کے کسی مصیبت اور آفت کا آ جانا بھی اس کے منافی نہیں، کیونکہ آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ بغیر گناہ کے کسی کو کوئی تکلیف یا مصیبت پیش نہیں آتی،
بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت و آفت کسی دوسرے سبب سے پیش آ جائے، جیسے انبیاء اولیاء کو جو مصیبتیں اور تکالیف پیش آتی ہے ان کا سبب گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی آزمائش، اور آزمائش کے ذریعے ان کے درجات کی ترقی اس کا سبب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے جن مصائب و آلام کا گناہوں کو سبب قرار دیا ہے، اس سے مراد وہ آفات و مصائب ہیں جو عمومی ہوں اور پوری دنیا یا پورے علاقے یا پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ذاتی اور شخصی آفات و مصائب مراد نہیں ہیں۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت چونکہ غضب سے وسیع تر ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، ان رحمتی سبقت علی غضبی، اس لیے بدی کا تو بدکاری تک، اس لیے بدی کا بدلہ تو بدکاری تک محدود رکھا، مگر نیکی کا دائرہ وسیع کر کے فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ فرمایا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ۔ بدی کا بدلہ تو بدکاری تک محدود رکھا، مگر نیکی کا دائرہ وسیع کر کے فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ فرمایا، جس میں عزیز و اقربا بھی آ جائیں گے۔ نیز فرمایا من کفرہ کے مقابلے میں من آمنہ کی بجائے من عملہ فرمایا تاکہ عمل صالح کی ترغیب ہو جائے۔ من کفرہ کے مقابلے میں من آمنہ کی بجائے من عملہ صالحا فرمایا تاکہ عمل صالح کی ترغیب ہو جائے اور ایمان کی تکمیل ہو سکے۔ اور من کفرہ کے علت میں فعلیہ کفر، اور من عمل صالحا علت کے بجائے من فضلہ فرما کر اشارہ کر دیا کہ سزا تو بلا علت نہیں ہوتی، مگر رحمت بلا علت محض فضل خداوندی سے ہوتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ عربوں کی جہاز رانی ان یرسل الریاح، ومن آیاتہ ان یرسل الریاح، قرآن کے پہلے مخاطب اہل عرب تھے، اور عرب میں برساتی ہواؤں کی خوشگواری خود ایک مستقل نعمت ہے، لیکن عام طور سے دوسرے زراعتی ملکوں کے لیے بھی مانسون کسان کے لیے کیا عظیم بشارت نہیں۔ اول ٹھنڈی ہوائیں باران رحمت کی خوشخبری لاتی ہے، پھر خدا کی رحمت سے مہ برستا ہے اور زمین سونا اگلتی ہے۔ بارش کے علاوہ انہی ہواؤں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ بحری سفر کو ممکن بناتی ہے۔ باد بانی جہاز اور کشتیاں تو خیر ہوا سے چلتی ہی ہے، دخانی جہاز اور اسٹیمر میں بھی ہواؤں کی مدد شامل رہتی ہے۔ آج دنیا کی متمول ترین قوموں کا راز بھی تجارت ہے، جسے عربوں نے قرآنی اشارات سے بہت پہلے سمجھ لیا تھا۔ عربوں کی جہاز رانی مشہور ہے۔ پہلے خشکی و تری میں فساد پھیلنے کا ذکر تھا، یہاں بشارت و نعمت کا تذکرہ ہوا۔ شاید اس میں یہ بھی اشارہ ہو کہ آندھی اور غبار پھیلنے کے بعد امید رکھو۔ ظہر الفساد فی البر، اس کے بعد میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ آندھی اور غبار پھیلنے کے بعد امید رکھو کہ باران رحمت آیا ہی چاہتی ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی جو رحمت و فضل کی خوشخبری سنا رہی ہے۔ کافروں کو چاہیے کہ کفران نعمت اور شرارت سے باز آ جائے اور خدا کی مہربانیاں دیکھ کر شکر گزار بندے بنے۔ یہی اس کتاب مبین کا امتیاز ہے
کہ قدم قدم پر ساری مادی نعمتوں اور ترقیوں کے بعد انسان کو حدود عبودیت کے اندر رہنے کا درس دیتی رہتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا۔ انتقام خداوندی، بعض کم فہموں کو انتقام کے لفظ پر شبہ ہو گیا کہ یہ شان الہی سے بعید ہے۔ فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ بعض کم فہموں کو انتقام کے لفظ پر شبہ ہو گیا کہ یہ شان الہی سے بعید ہے، لیکن بنیاد اس شبہ کی تمام ترکینہ پروری اور انتقام کے درمیان فرق نہ کرنا ہے۔ انتقام کے معنی ہے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا، جو قیام عدل کا ایک لازمہ ہے، ورنہ پھر نظام عدل ہی کو سرے سے خیر بات کہہ دیا جائے اور کینہ پروری محض ذاتی پرخاش کا نام ہے جو بلا سبب ہو۔ نیز اصل آیت میں مومنوں اور کافروں کی عام آویزش کا بیان نہیں، اور نہ ہر حال میں مومنوں کی نفرت کا کوئی عام وعدہ ہے، بلکہ کہنا یہ ہے کہ جب پیغمبروں کی تکذیب اور براہ راست مقابلہ کیا جائے اس وقت آخری شکست منکروں کی ہوتی ہے۔ آگے پھر ہوا کا ذکر ہے کہ جس طرح باران رحمت سے پہلے ہوائیں چلتی ہے، اسی طرح دین کے غلبے کی نشانیاں روشن ہوتی جاتی ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، یعنی پہلے لوگ نا امید ہو رہے تھے، حتیٰ کہ بارش آنے سے ذرا پہلے تک بھی امید نہ تھی کہ بارش برس کر ایک دم رت بدل جائے گی، مگر انسان کا حال بھی عجیب ہے، ذرا دیر میں نا امید ہو کر منہ لٹکا لیتا ہے، پھر ذرا دیر میں خوشی سے اچھل کر کودنے لگتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ کاشتکاروں کی نفسیات سے جو واقف ہوں گے وہ قرآنی فقروں کو کی دل کھول کر داد دیں گے، وہ قرآنی فقروں کی دل کھول کر کے اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا تزعجه فیبسطه فی السماء کیف یشاء من قلۃ وکثرۃ ویجعله کسفا بفتح السین وسکونها قطعا متفرقۃ فطر الودق المطر یخرج من خلاله ای وسطه فإذا أصاب به بالودق من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون بالمطر وإن وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين آيسين من إنزاله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.